بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم گائز, ویلکم آن بسم اللہ موٹیویشنل اسپیکر چینل اینڈ ٹوڈے از آور ٹاپک. آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ پر یقین رکھنا. اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے اور ان کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے. اور فرمایا یہ عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی کا معمول بنا لو کہ جب بھی پھنس جاؤ لائف میں, جب بھی کوئی ہارڈشپس ٹرائلز آئیں تو یہ کلمات کو پڑھو تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع ہی کیا تھا, ابھی میں گھر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور میں اٹھ کر باہر جاتا ہوں دروازہ کھولنے کے لیے, دیکھتا ہوں کہ کون ہے دروازے پر. تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ قید سے رہائی پا چکا ہے. اس کے پیچھے 100 اونٹ بھی کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ 100 اونٹ کہاں سے آئے؟ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے موقع ملا تو میں ان کی قید سے بھاگ آیا. تو وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ڈرتے رہیں, ہم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمات پڑھتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو رزق وہاں سے دوں گا کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ہو کر تو دیکھو. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کی ڈیزائرز ہیں وہ پوری کر دیں گے. اس کے ہو جاؤ, وہ تمہاری ضروریات زندگی کا کفیل ہو جائے گا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام نے ایک شخص کو فاقہ آ جاتے ہوئے دیکھا. تو وہ دیکھا کہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں, تو اس کی مشکلات اور زیادہ بڑھنے لگی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہی شخص اپنی مشکلات کو, یعنی جو اس پہ مشکل وقت ہے, جو اس پہ ٹرائلز ہیں, اگر وہ کسی سے شیئر نہ کرتا, ٹھیک ہے, اگر وہ کسی بھی دوسرے پرسن کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں نہ بتاتا, تو یہ بلکہ اس کی جگہ پہ یہ کرتا, مسلح بچھا کر اپنے مالک سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے درخواست کرتا کہ میری یہ صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پہ فاقے آ چکے ہیں, آپ میری مدد کریں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس کا علاج صرف اللہ کے پاس تھا. اگر وہ کسی کو بتانے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات اس کو جلد یا بدیر مالا مال فرما دیتے. وہ کسی کو بتانے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات اس کو جلد یا بدیر مالا مال فرما دیتے. آپ پہ کوئی بھی مشکل آئے, فاقہ آئے یا مصیبت آئے, آپ کسی سے نہ کہیں, صرف رب سے کہیں. اللہ پر بھروسہ کریں, اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا اگر ہم حق ادا کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا ہے کہ جو ہے جس طرح سے اوبویسلی ہم جاب پہ جاتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جاب پہ جا رہے ہیں تو یہ ہمارا سورس آف انکم ہے, ہمیں جو اس سے ہے کچھ نہ کچھ انکم ہوگی حاصل, جو کہ ہمارا اوبویسلی ہمارا رزق ہے نا. لیکن پرندوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں, پرندوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, کہاں سے رزق لانا ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہیں, وہ یہ کرتے ہیں ان کا صرف اور صرف اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جس طرح کے پرندے ہیں وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں, لیکن وہ اپنے حصے کی اسٹرگل, اپنے حصے کی ہارڈ ورک جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات ان کو پیٹ بھر کے جو ہے دانہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے جتنے بھی جنگلی جانور ہیں, ٹھیک ہے, جو جنگل میں رہتے ہیں, ان کو ڈیلی اتنا میٹ چاہیے ہوتا ہے, گوشت چاہیے ہوتا ہے, جو کہ ان کی ایک خوراک ہے. تو وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو اتنے جو ہے کوانٹٹی میں ان کو جو گوشت ہے وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرووائڈ کر رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے. اگر تو ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے دیکھیں تو وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کر دے. باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نگاہیں جن کی خدا پر ہوں, ارادے جن کے پختہ ہوں, نگاہیں جن کی خدا پر ہوں,
تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے اشخاص ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک وہ جو والدین یعنی کہ جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، یعنی حسن سلوک کرتا ہے جو شخص۔ اینڈ سیکنڈ ون از کہ وہ شخص جس کی اولاد تو زیادہ ہو لیکن اس کی جو ذرائع آمدنی ہے وہ تھوڑی ہو، یعنی کہ اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ کم ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی جو اولاد کو ہے وہ لقمہ حرام کھانے سے بچائے، یعنی کہ وہ حلال کی جو بھی اس کی کمائی ہے وہ اس میں سے اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کرے۔ اینڈ تھرڈ ون یہ ہے کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اسے دوبارہ گناہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا، یعنی کہ سچے دل سے۔ اور فورتھ ون اس کہ وہ عورت جس نے اپنی جو ساری محبتیں ہیں شوہر کے لیے نچھاور کر دیں، یعنی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لوئل ہو کے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔